بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دیوار شب کے نئے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہیں۔ گیتی ٹھیک ہی کہہ رہی ہے بیٹا، رہنے دو تم، میں ہی بیقرار ہو جاتی ہوں، ورنہ فائدہ تو واقعی کچھ نہیں ہے اس کا پیچھا کرنے کا۔ نانی ستارہ بہت دیر میں خود کو سمجھا پائیں۔ اب سوچتی ہوں تو لگتا ہے کہ وہ تو کبھی یہاں رہنا ہی نہیں چاہتا تھا، ہمیشہ الگ تھلگ، کسی بھی چیز کسی رشتے سے کوئی وابستگی نہیں۔ جب سے بڑا ہوا تھا میرے بلانے پر بھی آتا ہے تو بس کھڑا ہی رہتا، بیٹھتا تک نہیں تھا۔ میں ہی خود جا کر اس کے کمرے میں بیٹھتی تب کہیں جا کر دو چار باتیں کر پاتی تھی اس سے۔ سالار کو منع کرتے کرتے وہ پھر سے اسی بہانے سے ہی یاد میں گھریں۔ سالار اور گیتی نے بے ساختہ ہی ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ شانوں کو ہلکی سی جنبش دے کے سالار نے بے بسی کا اظہار کیا۔ وہ دل سے چاہنے لگا تھا کہ جیسے بھی ممکن ہو خیام کو ڈھونڈ نکالے۔ گیتی کی مجروح انا لا تعلقی کا کتنا بھی اظہار کرتی، مگر سالار کو ہمیشہ ہی ایسے لگتا جیسے وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ یہ شاید اس کا وہم۔ اس نے خود کو باور کرانا چاہا، مگر خوش آئند باتیں اوروں کی طرح اس کے دل میں بھی کم ہی جمتی تھی، خاص طور پر اس وقت جب ان میں اپنی کسی بھلائی کا بھی اشارہ ملتا ہو۔ وہ بیٹھے بیٹھے مسکرا دیا۔ نانی سے کوئی ملنے آ گیا تھا۔ شامہ کی اطلاع پر وہ اٹھ کر جا چکی تھی۔ نانی تو خیر اپنے دل سے مجبور ہے، مگر آپ کو تو خیال کرنا چاہیے، کیوں انہیں امید بندھا رہے ہیں، نتیجہ پتہ ہے نا اس کا۔ اس کے جاتے وہ اس سے مخاطب ہوئی۔ انسان امید اچھی رکھے تو نتیجہ خود بخود اچھا نکل آتا ہے۔ تم کم از کم کوشش تو کرنے دو، کیا پتہ خیام کی واپسی کے ساتھ بہت ساری غیر متوقع خوشیاں بھی ساتھ ہوں۔ اپنے سارے کنفیوژن صفائی سے چھپا کر وہ بڑے معتبر انداز میں گیتی کی طرف دیکھ رہا تھا، مگر وہ ذرا بھی متاثر نہیں ہوئی۔ متوقع غیر متوقع یہاں صرف پریشانیاں آتی ہیں۔ یاد کریں سندل کو ٹی وی پروگرام بھی آپ نے اسی نیت سے دلوایا تھا نا کہ ہمارے گھر کا کچھ بھلا ہوگا۔ اپنی بات کہتے ہوئے وہ ذرا رکی۔ سالار نے ایک گہری سانس اپنے اندر ہی اتاری۔ سندل کی فلم میں جانے کو آج بھی اسی کے کھاتے میں ڈال رہی تھی۔ سارا گھر احسان مند ہے آپ کا، دل سے ممنون ہے۔ سندل کی خوش قسمتی پر یہاں سارا محلہ رش کرتا ہے، مگر آپ سچ بتائیں، خود آپ کو بھی یہ اچھا لگ رہا ہے کہ وہ ہم سے اتنی دور جا چکی ہے اور ابھی نہ جانے کتنے فاصلے بڑھیں۔ گیتی کی آنکھوں میں ایک ساتھ کئی رنگ گھلے تھے، مگر جو ایک نہیں تھا وہ تھا خوشی کا۔ سالار نے ان آنکھوں میں سے ایک چمک کی ہمیشہ خواہش کی تھی، مگر عجیب بات تھی کہ جو کچھ بھی وہ اس کی بھلائی کے لیے کرنا چاہتا تھا وہ اس کے لیے کسی اور زاویے سے تکلیف کا سبب ضرور ہی بن جاتا۔ سندل سمجھدار ہے، وہ اپنی فیملی کو ہرٹ نہیں کرے گی۔ کبھی اس کی کامیابی نے تمہیں نہ صحیح تمہاری امی کو تو شاید سب سے بڑی خوشی بخشی ہے گیتی، پلیز انہی کے لیے اپنی حساسیت کو تھوڑا کم کرو۔ بیچاری امی، پتہ نہیں کیوں مگر گیتی کو اس کی نصیحت پر ہنسی آ گئی۔ ان کی تو کہیے ہی مت، ان کو تو دیکھ کر واقعی خوشی ہوتی ہے۔ بہت مشکل زندگی گزاری ہے انہوں نے، اور سندل کی بھی مجھے انہی کی وجہ سے سب سے زیادہ فکر ہے۔ اب اس صورتحال میں اگر سندل نے کوئی مسئلہ کھڑا کیا تو امی کے لیے سہنا مشکل ہے۔ وہ بتدریج بھی پھر سنجیدہ ہوئی۔ خیام کا موضوع خود بخود دور جا چکا تھا۔ سالار نے جان بوجھ کے اس بارے میں پھر سے کچھ نہیں کہا۔ اگر وہ کچھ کرنا چاہتا ہے تو گیتی کی اجازت کے بغیر بھی تو کر سکتا ہے۔ سالار کی ذہنی رو بھٹکی۔ دن سرد تھے، خاص طور پر الصبح۔ ہر شے پر کوہرا چھایا ہوتا اور صبح کی روشنی بہت دھیرے دھیرے پھیلتی۔ ان پرفسوں اور پرسکون لمحات میں چلتی ہوئی یک ہوا گھر میں صبح کے مخصوص منظر میں تبدیلی کا باعث بنی ہوئی تھی۔ ربیہ نے ٹرے میں رکھی چائے دانے کو ٹیکوزی سے ڈھکا اور ٹرے اٹھا کر باہر برآمدے میں نکل آئی۔ دادی کی مخصوص کرسی خالی تھی۔ آج کل سب ہی اپنے کمروں میں دبکے رہتے۔ دادی کی نماز، مناجات، اخبار سب کچھ کمرے تک محدود ہو چکا تھا۔ ربیہ جب ان کے لیے چائے لے کر اندر داخل ہوئی تو وہ اخبار کھولے بیٹھی تھیں۔ اس کے سلام کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے اخبار فی الفور طے کیا اور چشمہ اتار کر سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ رات تو نیند ہی نہیں آ کر دی، یوں ہی کروٹیں بدل کر صبح ہو گئی۔ مجھے اٹھا لیتی، پاس ہی تو تھی میں آپ کے۔ وہ اپنی بے خبر نیند پر شرمندہ سی ہوئی۔ دادی نے محبت سے اسے دیکھا۔ سارا دن لگی رہتی ہوں، ایک رات ہی تو ملتی ہے آرام کے لیے، میرا اپنا دل نہیں مانتا۔ ایسا کون سا کام ہے گھر میں دادی، وہی حسب معمول جو گھر کا ہوتا ہے۔ آپ اس طرح مت کیا کریں، خدا نہ کرے طبیعت خراب ہو جائے تو پھر۔ اپنی بات ختم کرتے ہوئے وہ خود دادی کی طرف سے تشویش میں پڑنے لگی۔
شروع سے ان کے ساتھ سونے کی عادت تھی اور وابستگی کی تو کوئی حد تھی نہ انتہا، نہ اس کی اور نہ معاذ کی۔ خود امی کو اولاد کی طرف سے یہی شکوہ تھا کہ وہ ان سے زیادہ دادی کی ہیں۔ کیا سوچ رہی ہیں؟ ربیہ سے رہا نہ گیا۔ گھر میں بظاہر سب ہی نارمل رہتے تھے، مگر دادی میں بڑی تبدیلی آ چکی تھی۔ زیادہ وہ خاموش رہتی۔ ان کی شکستہ دلی کسی سے چھپی نہیں تھی، شاید وہ دوسروں کی طرح اچھی اداکار نہیں تھی۔ کیا سوچنا، اس عمر میں رہ ہی کیا جاتا ہے جس کے لیے سوچا جائے، بس یوں ہی دماغ ادھر ادھر بھٹکتا رہتا ہے۔ ان کے لہجے میں بڑی ٹوٹتی سی کیفیت تھی۔ ربیہ سب سمجھتی تھی اور حسب توفیق دل جوئی بھی کر لیتی تھی۔ مت تھکائیں اپنا دل اور دماغ، جو ہونا تھا ہو گیا، جویا کے لیے دعا کیا کریں، وہ بیچاری پتہ نہیں کس طرح ایڈجسٹ ہوگی۔ اور میرا معاذ، 3 حرف کسی سرداہ کی طرح ان کے لبوں سے نکلے۔ کوئی اس کے لیے کیوں نہیں سوچتا، پتہ نہیں کس طرح اس وقت کو کاٹ رہا ہے۔ دادی پلیز، ربیہ نے ان کے کمزور سا ہاتھ تھاما، آپ مت لیں اتنی ٹینشن، معاذ کو کچھ نہیں ہوا۔ تھوڑا بہت افسوس ہوا بھی ہے تو دیکھ لیں کتنی جلدی اس نے خود کو سنبھال لیا ہے، ذمہ داری سے جاب کر رہا ہے، سوشل ورک بھی جاری ہے، اور مجھے تو اب خاصا خوش مزاج بھی لگنے لگا ہے۔ اور یہ ساری خوبیاں اب ایک دم سے ہی کیسے آ گئیں؟ کیوں نہیں ہمیشہ کی طرح 4 دن کر کے اس کا نوکری سے دل بھر گیا؟ کیوں وہ رات گئے تک گھر سے باہر نہیں پھرتا؟ میرا بچہ بالکل ہی بدل گیا ہے۔ ان کی آواز میں نمی گھلنے لگی تو بات ادھوری چھوڑنی پڑی۔ ربیہ نے بے ساختہ ہی بائیں ہاتھ کی انگلیوں سے ماتھے کو چھوا۔ یہاں گھر میں ماں سے زیادہ کسی کو بھی نہیں چاہا گیا تھا۔ اس کی خامیوں پر بھی فخر کرنے کا سلسلہ پرانا تھا، مگر اب نئی نئی آنے والی خوبیوں پر اظہار افسوس کم از کم اس کی سمجھ سے تو باہر تھا۔ کتنا بدلا تھا اس نے خود کو، مگر اظہار و شاکرہ نے وہی کیا جس کا مجھے ہمیشہ ڈر رہا۔ دونوں میاں بیوی انتہائی کینہ پرور لوگ ہیں، میرے تو دل سے بددعا نکلتی ہیں ان دونوں کے لیے۔ دادی زیادہ ہی جذباتی ہونے لگیں۔ ان کی ضعیف العمری، عبادت گزاری، سچائی اور پھر صبر، جو کہ ایک بد دعا بھی ان کے لبوں سے نکل کے قبولیت کا درجہ پا لے تو پتہ نہیں کیا رنگ لائے۔ ربیہ کے دل سوچ کر ہی کانپ گیا۔ ایسا نہ کہیں دادی، معاف کر دینا ہے، شاید یہی منظور ہو قدرت کو، پھر یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ لڑکا ماں سے ہر حال میں بہتر ہو، جو ہے خوش رہے اس کے ساتھ۔ وہ اپنے بات پہ سے کوئی خاص خود بھی یقین نہیں تھا۔ ماں سے اچھا دوسرا کوئی لڑکا نہیں جویا کے لیے، اور یہ تو مجھے صبح صبح کون سے سبق پڑھانے بیٹھ کے، جب دل دکھا ہے تو۔ کبھی کبھی وہ بالکل بچوں کی طرح ضد پر اتر آتی تھیں۔ ربیہ ہلکے سے مسکرا دی۔ آج راستہ نہیں اٹھی ہے کیا؟ اس کی مشین کی آواز نہیں آ رہی۔ منظر میں آئی ایک اور بڑی تبدیلی۔ بیک گراؤنڈ سے وقفے وقفے سے آتی گھرر گھرر کی آواز گھر کے طے شدہ منظر نامے کا لازمی حصہ تھی۔ سلائی پر نہیں بیٹھی ہیں، شاید کپڑوں کی کٹنگ کر رہی ہیں۔ معاذ نے تو سختی سے منع کر دی انہیں کہ وہ آپ بوتیک کا کام لینا چھوڑ دیں، لیکن ان کا دل نہیں مان رہا، پرانا کام ہے نا اسی لیے۔ اس کی توجہ ہٹانے کے لیے صبح کو مشین نہیں چلائی آج۔ ربیہ کے جواب تفصیلی بھی تھا اور مکمل بھی۔ بیچاری شائستہ۔ دادی کے لبوں پر اداسی مسکراہٹ ایک پل کے لیے ابھری۔ ساری عمر جان توڑ محنت کی ہے، تب کہیں جا کر گھر کا برم رکھا ہے اس نے، ورنہ اسلام جیسے ایماندار رسول پرست آدمی کے ساتھ گزارا آسان نہیں ہے۔ ابا جیسا شوہر اور معاذ جیسا بیٹا بھی تو کہیے دادی۔ ربیہ نے ہنستے ہوئے ٹکڑا لگایا۔ امی کی ہمت کو تو واقعی سلام کرنا چاہیے۔ ناشتے کا وقت ہو رہا تھا۔ وہ چائے کے برتن سمیٹ کر واپس کچن میں آئی تو معاذ کو ابا کے کمرے کی طرف جاتے دیکھا۔ آج کل وہ جلدی اٹھنے لگا تھا۔ آفس تو 11 ساڑھے 11 تک ہی شروع ہوتا، مگر دن چڑھے تک بستر نہ چھوڑنے کی عادت میں خاصی کمیاں آ چکی تھی۔ معاذ، اس کے پکارنے میں وہ مڑ کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ آج ٹائم ہے تو ناشتے کے بعد مجھے تھوڑی سی دیر کے لیے کالج لے چلو، مارک شیٹ آ گئی ہیں کب کی، تمہارے آفس ٹائم سے پہلے فارغ بھی ہو جائیں گے۔ کتنے دن سے وہ کہہ رہی تھی۔ معاذ کو اپنے گراج اسکول والے پروجیکٹ کی کوئی مصروفیت تھی، ریحان وغیرہ سے آنے کا کہہ چکا تھا، لیکن اس وقت ربیہ جن پوری امید نگاہوں سے دیکھ رہی تھی، اسے منع کرنا بھی اچھا نہیں لگا۔ بس آدھ گھنٹے میں تیار ہو جو اپنے کام نپٹا کر، اور وہاں بھی دیر نہیں لگانا، وہ کہتا ہوا ابا کے کمرے سے چلا گیا۔ آدھ گھنٹہ، اس نے تیزی سے اپنے سارے کاموں کو کیلکولیٹ کیا۔ بہت جلدی بھی کرتی تب بھی گھنٹہ بھر سے زیادہ ہی لگ جاتا۔ ایک بار تو اس کا دل چاہا کہ وہ امی کو ناشتہ بنانے کے لیے کہہ دے، مگر اس سرد موسم میں انہیں تکلیف دینا بھی اچھا نہیں لگا۔
جس وقت وہ سب لوگ ناشتہ کرنے کے لیے بیٹھے وہ جھٹ پٹ تیار ہو کر آ بھی گئی۔ معاذ نے تعریفی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ ناشتہ تو کر لو بیٹا۔ ابا کو فوراً ہی اس کا خیال آیا۔ میں نے چائے پی لی تھی ابا، واپس آ کر ناشتہ کروں گی، ابھی تو بالکل دل نہیں چاہ رہا، بہت ٹائم ہے اور ناشتہ کرنے میں دیر ہی کتنی لگتی ہے، چلو شابش۔ معاذ کو اندازہ تھا کہ وہ محض اس کو دیر نہ ہونے کی وجہ سے یہ چند منٹ بچا لینا چاہتی ہے۔ تم آ کے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لو ربیہ، بیکار میں گھر بیٹھ کر وقت ضائع کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ کیوں ابا؟ اس نے اچانک یہ متنازع موضوع چھیڑا تو وہ کچھ چونک کر ان سب کو دیکھنے لگی۔ کافی پہلے خود بخود یہ فرض کر لیا گیا تھا کہ اس کے لیے BA کر لینا ہی بہت ہے، اور چونکہ وہ خود کوئی خاص پڑھنے کی شوقین نہیں تھی تو اسے اس بات پر کوئی اعتراض بھی نہیں تھا، پر محض گھر بیٹھ کر کسی اچھے رشتے کا انتظار بہت ہی عاجزانہ اور کاہلانہ سے تصور بنتا تھا کبھی کبھی تو۔ ٹھیک کہتا ہے معاذ، تمہیں اس پر سوچنا چاہیے بیٹا، جس سبجیکٹ میں دلچسپی ہو ماسٹرز کر ہی ڈالو۔ ابا کے نزدیک شاید پڑھنے سے زیادہ آسان کام کوئی اور نہیں تھا۔ علم حاصل کرنا تو خدا کی خاص رحمت ہے، اور رحمت تو صرف آسانیاں ہی لے کر آتی ہے زندگی میں، سو جتنی بھی وہ کم ہے، ربیہ نے اکثر انہیں کہتے سنا تھا۔ پر ابا کوئی بہت اچھے مارکس تھوڑے ہوں گے میرے، 2nd ڈویژن ہی تو ہے، کہاں کسی اچھے سبجیکٹ میں ایڈمیشن ملنے لگا۔ اپنے بارے میں وہ کبھی کسی خوش فہمی کا شکار نہیں ہوتی تھی، پر ابا صدا کے خوش امید۔ گڈ 2nd بھی تو ہو سکتی ہے، لیکن یونیورسٹی کے فارم تو بھرے گئے ہوں گے شاید۔ یونیورسٹی بھی ضروری نہیں ہے، شہر بھر چکا ہے پرائیویٹ کالجز سے، اور سب بھی بہت مہنگے بھی نہیں ہیں میری نظر میں 2-4، دیکھو پتہ کرتا ہوں۔ چائے کا آخری گھونٹ بھر کر معاذ اٹھ کھڑا ہوا۔ ربیہ کی حیرت روز بروز بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ جو کبھی اپنے بارے میں بات کرنے کی کیا سوچنے تک کی بھی تکلیف گوارا نہیں کرتا تھا، آج اس کی بہتری کے لیے نہ صرف فکر کر رہا تھا بلکہ آگے بڑھ کر ساری ذمہ داری تک لینے کو تیار تھا۔ ربیہ کی نگاہ دادی پر پڑی۔ کیا دادی ان سب سے زیادہ معاذ کو سمجھتی ہیں؟ بائک اڑاتے ہوئے جب اس کے کالج کی طرف جا رہا تھا تب اس کے پیچھے بیٹھی ربیہ مستقل اس کے بارے میں سوچے گئی۔ کتنی عجیب سی بات تھی، جس وقت اس کی لاپرواہیوں اور کوتاہیوں کی کوئی حد و شمار نہیں تھا، اس وقت کم از کم کوئی وہمہ اس کی طرف سے نہیں گھیرتا تھا، اور اب جب وہ خود اپنی مثال آپ بننے کی کوشش میں تھا تو دل پر ایک ساتھ ہی بہت سارا بوجھ اس کی طرف سے آ گرا تھا۔ ربیہ کو کالج کے گیٹ پر اتار کر وہ قدرے فاصلے پر لگے درخت کے ساتھ موٹر سائیکل کھڑی کر رہا تھا تبھی ریحان کا فون آ گیا۔ بیگم زرتاج واپس آ گئی ہیں، نئی اطلاع اور بری اطلاع یہ کہ فی الحال وہ کسی سے نہیں مل رہی۔ ریحان کے پاس ایک ساتھ 2 اہم خبریں تھیں۔ مل نہیں رہی، مگر کیوں؟ معاذ کو تھوڑی سی مایوسی ہوئی۔ ڈونیشن میں جتنے پیسوں کا اعلان ہوا تو وہ ابھی پورے نہیں ہوئے تھے۔ اس بار کے گروپ میں بچے پہلے سے کہیں زیادہ تھے۔ بیگم زرتاج کی طرف سے عطیے کے طور پہ دیے جانے والے پیسوں میں خاصا خرچہ نمٹ جانے کی امید تھی، مگر وہاں سے ابھی تک آدھی رقم کا ہی چیک موصول ہوا تھا۔ ہمارے یہاں اعلان زیادہ ہوتے ہیں، عملی کام کم۔ ہماری تو حیثیت ہی کیا ہے، بڑے بڑے چیریٹی شوز میں لوگ جس طرح بڑھ چڑھ کر بھاری سے بھاری رقم کا اعلان کرتے ہیں، اس کا آدھ بھی وصول نہیں ہو پاتا ہے۔ دوسری طرف سے ریحان کہہ رہا تھا، شاید ٹھیک بھی تھا، مگر وہ عادتاً جلد مایوس نہیں ہوتا تھا، ابا کے زیر اثر تھا آخر۔ مجھے نہیں لگتا کہ بیگم زرتاج ہمیں پوری رقم دینے سے انکار کریں گی۔ بہرحال وہ ایک مخیر خاتون ہے اور اس حوالے سے ان کی شہرت بھی ہے۔ ممکن ہے فی الحال کوئی ذاتی مسئلہ ہو، 1-2 دن ٹھہر کر بات کرتے ہیں ان سے۔ اپنی کہی بات پہ اسے بڑی حد تک یقین تھا۔ ٹھیک ہے، پھر تم ہی کرنا بات ان سے۔ اچھا ایک بات اور، زرتاج کی ذمہ داری اس کی سپرد کر کے ریحان کو کچھ اور یاد آ چکا تھا۔ چند منٹ کی بات کے بعد فون بند کرتے ہوئے اس نے کالج کے گیٹ کی طرف دیکھا۔ یہ معمول کے رش کا وقت نہیں تھا۔ ربیہ واقعی بہت سیدھی ہے، کتنے ہی ہفتے گزر چکے ہیں اس کے رزلٹ کو، پھر بھی بیچاری کسی سے کچھ نہیں کہتی۔ اس نے محبت سے بہن کے بارے میں سوچا، تب ہی وہ بھی یاد آئی جسے بھلائے رکھنے کی ہر کوشش مستقل ہی ناکام تھی۔ جویا معلوم نہیں کیا کر رہی ہے، آگے بڑھنے کے دعوے تو بہت تھے، مگر اب شاید زیادہ ضروری شادی کی تیاریاں ہوں گی۔ کہیں اندر تہ و بالا کرتی کیفیت پر قابو پانے کے لیے اس نے نچلے ہونٹ کو سختی سے دانتوں تلے دبایا۔ جویا کی شادی، ہوا کچھ زیادہ ہی تیز تھی۔ معاذ کو آنکھوں میں بری طرح چبھن محسوس ہو رہی تھی۔ سختی سے آنکھوں کو رگڑتے ہوئے اس نے محسوس کیا کہ ساری انگلیاں گیلی ہو رہی تھیں۔ کیا کمال کی حماقت ہے! اس نے یوں سریرا کھڑے ہو کر اپنے غم پر ہنسنا چاہا، مگر ہر کوشش ہر بار کامیاب نہیں ہوتی۔
کیوں کیا تھا اس نے ایسا؟ وہ تو ہمیشہ خود سے زیادہ اس کی ثابت قدمی پہ بھروسے پر مطمئن رہا تھا۔ اس ایک سوال کے جواب ہنوز ملنا باقی تھا۔ کچھ تو ایسا ہوا تھا جو اس سارے عدل بدل کے سبب بنا تھا، ورنہ جویا یہ جنگ ہارنے والی نہیں تھی۔ درخت کے تنے سے ٹیک لگاتے اس نے ٹھوکر سے ایک چھوٹے سے پتھر کو فاصلے پر کیا۔ وقت آیا تو ہمت اور حوصلہ دونوں ہی دیکھ لو گے تم۔ ابھی زیادہ وقت نہیں گزرا تھا جب جویا نے اس کی طرف سے ملنے والی ساری حوصلہ شکنی کے جواب میں بڑی پوری اعتماد مسکراہٹ کے ساتھ کہا تھا، اور اب اگر کوئی اور کیا خود جویا بھی جلتی توے پر ہاتھ رکھ کے کہہ دی کہ وہ کسی اور سے بخوشی شادی پر راضی ہے تو ایک پل کے لیے بھی یقین نہیں کر سکتا تھا۔ یہاں سے ایک مقام پر وہ اٹل تھا۔ جویا نے سڑک کی دوسری طرف سے بس سے اتر کے سڑک کراس کی تھی جب اسے دیکھ پائی۔ درخت کے تنے سے ٹیک لگائے سینے پر ہاتھ باندھے وہ بالکل ساکت کھڑا تھا۔ ارد گرد سے بالکل بے نیاز تیز ہوا سے اس کے بال ماتھے پر بکھر رہے تھے، اور وہ کم از کم اتنی خوش قسمت تو ہے تو خود کے تھوڑے تھوڑے عرصے بعد ہی صحیح کہیں نہ کہیں سے دیکھ تو لیتی ہے۔ ایک پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس نے تھوڑا سا خوش ہونا چاہا۔ چند لمحے وہ سڑک کے کنارے پر ہی کھڑی خاموشی سے اسے دیکھے گئی۔ کالج تک جانے کے لیے اسے ماس کے سامنے سے گزر کر جانا پڑتا، لیکن وہ جسے اللہ تعلق دکھائی دے رہا تھا اس میں اس کا دیکھا جانا مشکل ہی تھا۔ آگے کی طرف بڑھتے اس نے ایک بار بھی ماس پر سے اپنی نگاہ نہیں ہٹائی تھی۔ آج بھی اس سے بظاہر لا تعلق ہی تھا، مگر آج سے زیادہ جویا کو اس کی لا تعلقی نے کبھی تکلیف نہیں دی تھی۔ ہمیشہ وہ اس کے پاس ذرا سی توجہ کی منتظر رہی، اور اب جب دل سے چاہتی ہے کہ تو اسی کے دھیان میں وہ اس کے قریب سے یوں ہی سر جھکا کر نہیں گزر سکی۔ ماس بنا پلک جھپکائے وہ اس کی طرف دیکھے گیا۔ ربیہ آئی ہے کیا کالج؟ نہیں، وہ حسب عادت اب بھی مسکراتا تھا۔ اور یہ بھی کتنے کمال کی بات ہے، جویا نے اس پل سوچا تھا۔ پھر بس تمہاری ایک جھلک دیکھنے کے لیے یہاں آ کھڑا ہوتا ہوں روز۔ اتنی بات کہہ کر وہ ہنس پڑا۔ ظاہر ربیہ کو ہی لے کر آئے ہوں۔ اچھا تھا جو اس کی خوش دلی ظاہراً اسی کچھ تو قائم تھی، خود اس کا تو کسی سے ڈھنگ سے بات کرنے کو بھی دل نہیں چاہتا تھا۔ وہ بہت دن بعد مسکرائی۔ تمہارے ابا حضور نظر نہیں آ رہے، اب کو سلمانی ٹوپی پہن کر تو میری نگرانی کرنا نہیں شروع کر دی؟ ادھر ادھر نگاہ دوڑاتے ہوئے وہ اظہار چچا کو پوچھ رہا تھا۔ میں بس سے آئی ہوں، ابو کے ساتھ نہیں۔ کیوں آج کل زیادہ مصروف ہیں تمہاری شادی کی تیاریوں میں؟ جویا کی مسکراہٹ معدوم ہونے لگی۔ ماس کو شرمندگی گھیرنے لگی۔ وہ جتنی کمزور اور زرد دکھائی دے رہی تھی، اس کے بعد بھی کیا کوئی تکلیف دہ بات کرنا ضروری تھی؟ سوری، کوئی بات نہیں، اتنا تو اب اس کا حق بھی تھا۔ اصل میں وہ ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوتے ہیں تو بس اسی لیے۔ محتاط سے انداز میں صفائی دیتے ہوئے وہ پھر سے بھٹکا۔ شاید اب انہیں نگرانی کی ضرورت بھی نہیں تھی، مطمئن جو ہو گئے ہوں گے۔ اعتراف جرم کی سی خاموشی کے ساتھ وہ اس کے سامنے کھڑی رہی۔ یہ بتانا کیا ضروری تھا کہ گھر کے حالات اب انہیں ہمہ وقت گاڑی دوڑانے کی عیاشی سے بھی روک چکے ہیں۔ ایک شخص کے لیے اتنے کلومیٹر گیس بھی مہنگی ہی پڑتی تھی۔ تمہاری جاب تو ٹھیک چل رہی ہے نا؟ شکر ہے۔ تمہارے گھر میں تو بڑی مایوسی پھیلی ہوگی، ویسے انہیں کیا فرق پڑتا ہے، جو کرنا تھا سو کیا۔ بات ختم کرتے تک اس کی آواز بتدریج نیچی ہوئی اور لہجہ دکھ سے بوجھل۔ جویا کو اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہونے لگا۔ اب جب کہ ان کے درمیان ایسے کچھ باقی نہیں رہ گیا تھا تو کیوں وہ اس کی تکلیف بڑھانے کے لیے اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ میں چلتی ہوں، بہت دن سے ربیہ سے بھی ملاقات نہیں ہوئی، اس سے بھی۔ وہ مڑنے ہی لگی تھی کہ معاذ نے تیزی سے اس کا راستہ روکا۔ تم نے ایسے کیسے ہونے دیا جویا؟ بتاؤ مجھے ٹھیک ٹھیک۔ جواب دہی کے بارے میں سچی بات تو یہ کہ اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ خود بخود ہی بھروسہ تھا کہ وہ اس کے فیصلے کا احترام کرے گا، لیکن وہ خود کو اتنا عظیم ثابت نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے سر توڑ کوشش کی اتنے عرصے میں اور کامیاب بھی ہوا، پھر بھی۔ اس نے ذرا رک کر جویا کے اداس چہرے کو دیکھا۔ مگر اب ذرا سی بھی رعایت کرنے کا وقت نہیں تھا۔ ان لوگوں سے تو میں کوئی اچھی توقع شاید مار کر بھی نہیں کر سکتا تھا، مگر تمہارے تو بڑے دعوے تھے جینے مرنے کے۔ پھر کیا ہوا؟ میں اصل وجہ جانے بغیر نہیں جانے دوں گا تمہیں یہاں سے۔ وہ سارا ضبط کھونے لگا۔ جویا نے بے بسی سے ماس کی طرف دیکھا۔ وہ جس طرح راستہ روکے کھڑا تھا کوئی راہ فرار نہیں تھی۔ یہاں اس سڑک پر کیوں تماشا بنا رہے ہو ماس؟ پھر ہمیں کیا کوئی ٹائم سیٹ کرنا چاہیے، کسی ریسٹورنٹ یا پارک وغیرہ میں ملنے کے لیے؟
اس کے لہجے کی کڑواہٹ جیسے فضا میں پھیلتی جا رہی تھی۔ وہ ایسا کب تھا؟ پل کے چھوٹے سے حصے میں جویا کو اس کی لاپرواہیاں، اس کی درگزر، اس کی نرمی سب ہی یاد آیا۔ یہ کڑواہٹ خود اس کی بخشی ہوئی تھی، اور اس زہر کے ساتھ وہ کس طرح جی رہا ہے، جویا کو سوچنے کی بھی ہمت زائل ہوتی محسوس ہوئی۔ تم اپنی زندگی شوق سے برباد کرو جویا، تماشا دیکھنے کے لیے تمہارے گھر والے ہی بہت ہیں، لیکن میں تمہاری اصلیت ضرور جاننا چاہوں گا۔ وہ سب میرا وہم تھا یا یقین؟ جلتی بجھتی سی کیفیت میں وہ پھر سے دھیما پڑنے لگا۔ جویا نے بہت دھیان سے اس کے چہرے کو دیکھا، جہاں آنکھوں میں الفاظ کے برعکس اب بھی نرم سی روشنی پھیلی تھی۔ کیوں وہ ان روشن آنکھوں میں کانچ بھرنے کا سبب بنی؟ اسے خود پر شرم آئی اور اپنے خاندان پر بھی۔ کوئی حق نہیں تھا اسے معاذ کی زندگی کو پچھتاووں کی نظر کرنے کا، کوئی حق نہیں تھا اسے ساری عمر اپنی اس فضول لا حاصل محبت میں مبتلا رکھنے کا۔ سو جہاں سارے حقوق ختم تو وہاں اس ربط کی بھی گنجائش کہاں، جو بار بار ایک دوسرے کے سامنے لا کھڑا کرتا ہے۔ یہ ایک بھلائی تو وہ اس کے ساتھ کر ہی سکتی ہے۔ سنو معاذ، اس نے یکدم میں خود کو بے حد مضبوط محسوس کیا۔ ہمارے درمیان جو بھی تھا اب ختم ہوا، لمبی چوڑی کوئی بات نہیں، لیکن میں اپنے والدین کے خلاف نہیں جا سکتی۔ جو کچھ بھی ہو رہا ہے میری اپنی 100% مرضی شامل ہے اس میں، اتنا ہی کافی ہے۔ اس کی آواز دھیمی تھی لیکن لہجہ بالکل صاف، ایک ایک لفظ الگ الگ۔ معاذ کو سننے میں کوئی دقت نہیں ہوئی۔ جو چوٹ تمہیں لگی ہے اس کا بھی مداوع کہیں نہ کہیں آخر ہو جائے گا، مگر اب میرے آگے آ کر مت کھڑے ہونا پلیز۔ ایک لفظ بھی کہے بغیر معاذ نے راستہ چھوڑا اور وہ تیز قدموں سے چلتی آگے چلی گئی۔ معاذ اس بار اپنی جگہ سے ہلا تک نہیں۔ کمرہ بالکل کسی سستی سی گفٹ شاپ کے انداز میں سجایا گیا تھا۔ دیواروں پر سلور گولڈن آرائشی فریم، سائڈ پر رکھے بے تحاشا شو پیسز جن میں آپس میں کوئی تال میل تک نہیں، پتھر کے تاج محل سے لے کر شیشے کی مچھلیاں، رومانوی انداز میں کھڑا ڈانسرز کا جوڑا، مختلف موقعوں کی مناسبت سے لکھے گئے پیغامات والے مگ اور فوٹو فریم، بچوں کے کھلونے اور رنگ برنگے پھولوں سے بھرے گلدان۔ جو چیز اچھی لگی خرید لی اور جہاں دل چاہا رکھ دیا۔ اس سخت افراتفری والے منظر میں خیام کو بار بار نانی ستارہ کا گھر یاد آیا، جہاں ایک ایک شے سے سلیقہ اور ذوق جھلکتا تھا۔ ایک گہری سانس لیتے ہوئے اس نے سر صوفے کی پشت سے ٹکایا۔ یہ بابو شوکت کے گھر کا ڈرائنگ روم تھا، جو خاص طور پہ اس کے لیے کھولا جاتا جب وہ اس کی دونوں چھوٹیوں کو پڑھانے کے لیے پچھلے 2 ہفتے سے آ رہا تھا۔ یہاں آنے سے پہلے اسے اندازہ تھا کہ پڑھانا اسے صرف بلوانے کا بہانہ ہے، ورنہ بابو شوکت کی بیوی اور خود بیٹیوں کو پڑھنے پڑھانے میں خاص کیا عام سی بھی دلچسپی نہیں ہے۔ سو اب پچھلے 15 دنوں میں لڑکیوں کا ایک ہی سبق پر اٹکے رہنا اس کے ابتدائی خیال کا جیتا جاگتا ثبوت تھا۔ گڈو باہر کیا دیکھ رہی ہو، کاپی پر دھیان دو۔ گھنٹے پر سے سیدھے سادے جمع تقسیم کے سوال دیے ہوئے تھے، مگر اب تک حل ہو کر نہیں دیے رہے تھے۔ اس کے سخت لہجے کی پرواہ کیے بغیر دونوں بچیاں ڈھٹائی سے باہر کی طرف دیکھتے ہوئے کھیکھی کیے جا رہی تھیں۔ خیام نے نہ چاہتے ہوئے اس طرف نگاہ کی۔ وہاں رانے کی موجودگی کا ڈھکا چھپا سا احساس موجود تھا۔ باجی آپ کو چھپ چھپ کر دیکھ رہی ہیں۔ خوشخبری کے اسے جوش و خروش سے ان میں سے ایک نے اس کو اطلاع دی۔ خیام کا دل چاہا کہ وہ اپنا سر سامنے رکھے اس لکڑی کی میز پر ہی دے مارے۔ کیسی ڈھیٹ اور فتنہ گر لڑکی تھی۔ شروع میں تو وہ باقاعدہ خود بھی اندر آ کر بیٹھتی اور مستقل میٹھی میٹھی باتیں اور نگاہوں سے دونوں ہی کو آزماتی۔ دونوں بہنیں چھوٹی ضرور تھیں، مگر باجی کے حال دل سے اچھی طرح واقف۔ کیبل پر دن رات دیکھے جانے والے ڈراموں کا رد عمل ایسی عمر سے پہلے آگہی کے عذاب کی صورت جہاں بھی اترا ہوا تھا۔ رانی کی نگاہوں اور اشاروں کی خبر خیام سے پہلے ان دونوں کو ہوتی اور اس سے خیام کو باخبر کرنا اپنا فرض سمجھتی۔ چند دنوں میں اسے تانگ آ کر پہلے رانی اور پھر اس کی ماں سے سختی کے ساتھ کہنا پڑا کہ پڑھائی کے دوران بیکار کی مداخلت جاری رہی تو پھر وہ پڑھانے نہیں آئے گا۔ تب کہیں جا کے رانی کمرے سے نکل کر دروازے تک محدود ہوئی، مگر جیسے دروازے میں ہی فکس ہو کر رہ گئی تھی۔ باجی پوچھی اور چائے لے آئیں؟ بہنوں میں غضب کی انڈرسٹینڈنگ تھی۔ نہیں، تم اپنا کام ختم کرو، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ خیام کی آواز خلاف عادت بلند ہوگی۔ رانی دروازے سے ہی لگی کھڑی تھی، تڑپ کر اندر آئی۔ اماں کہہ کر گئی ہیں کھانا یہی کھانا ہے تمہیں۔ وہ اس کے میک اپ اور رنگ برنگے کپڑوں کا عادی ہوتا جا رہا تھا، لیکن جس طرح وہ دن بدن استحقاق جتانا بڑھاتی جا رہی تھی وہ اس کی بے حسی کو جھنجھلاہٹ میں بدلتا تھا۔ میں کھانا دیر سے کھاتا ہوں اور ابھی تو مجھے بھوک بھی نہیں ہے۔ تم دونوں اپنے کام پر دھیان دو، باتیں کیا سن رہی ہو؟ رکھائی سے منع کرتی ہوئے لڑکیوں پر خفا ہوا۔ وہاں وہی دل جلانے والی ہنسی۔
بس بہت پڑھ لیا، اب چھٹی کرو، اور تم بھی اتنا دماغ مت تھکایا کرو، 2-4 لفظ بتا دیتے کافی ہے۔ رانی نے جیسے اس کی طرف سے فیصلہ سنایا، لڑکیاں فوراً ہی بستہ سمیٹنے میں مصروف ہیں۔ خیام بہت تپ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ کہاں چلے بیٹھو، ابھی اماں بہت ناراض ہوں گی، یہ سمجھ لو۔ وہ جس انداز سے دھمکی دے رہی تھی، خیام کو خود بخود اس گھر میں اپنی حیثیت پر شبہ سا ہونے لگا۔ بھلا اس جادوگرنی جیسی عورت کے اس پر کیا حق بنتا ہے جو اس کی ناراضگی کی پرواہ کرے؟ میں جا رہا ہوں، تم دروازہ بند کر لو۔ رانی کو اکثر نظر انداز کر کے وہ چھوٹی لڑکی سے کہتا ہوا کمرے سے باہر نکل آیا، میں نے کہا نہ کہیں نہیں جاؤ گے، گڈو جا کر اماں کو بلا کر لا کہہ دینا خیام بھائی جا رہے ہیں۔ رانی بھی کچھ ضد میں آئی تھی کہ بھلا کوئی بات ہے، جب بھی تمہیں کھانے کا کہتے ہیں ایسے صاف انکار کرتے ہو، آخر ابا کی ہوٹل بھی تو کھاتے ہو یا نہیں؟ خیام کو لگا جیسے وہ اس کی حیثیت یاد دلا رہی ہے، مگر یہ بھی غنیمت تھا اس کے نزدیک۔ میں وہاں ملازم ہوں، اس لیے کھا سکتا ہوں، یہاں مہمان صرف گھر کی نہیں بلکہ غیر محسوس انداز میں اس کے قریب آنے کی کوشش میں رہتی تھی، سو اب بھی یہی تھا۔ پوچھو گے نہیں؟ خیام نے بے بسی کے ساتھ رانی کو دیکھا۔ اس کی مسکراہٹ سے جھلکتی معنی خیزی اس کے چہرے کے نقوش کو بڑا عجیب سا تاثر دیتی تھی۔ وہ کوئی بے وقوف جذباتی لڑکی نہیں تھی، وہ چالاکی کی حد تک تیز ترار لڑکی تھی جو اپنا مستقبل ٹھوک پہ جا کر محفوظ کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ خیام کو احساس ہوا کہ گھر میں یکدم ہی سناٹا چھا گیا۔ بابو شوکت کے اتنے سارے بچے شاید ایک ساتھ ہی اپنی اماں کو بلانے کے لیے چلے گئے تھے۔ دیکھو رانی، تم مجھے غلط مت سمجھو، میں بابو بھائی کی بہت عزت کرتا ہوں، صرف ان کی وجہ سے اس گھر میں آ رہا ہوں، اس کے علاوہ میرا یہاں کوئی کام نہیں، تم بیکار کی تکلیف مت اٹھایا کرو۔ خود پر قابو پاتے ہوئے جب وہ رانی کو محتاط طریقے سے سمجھانے کے لیے سب کہہ رہا تھا تو اسے احساس ہوا کہ اب اسے زیادہ لمبی بات کرنے کی بھی ذرا عادت نہیں رہی تھی۔ لمبی باتیں وہ صرف گیتی کے ساتھ کرتا تھا، بلا تکان۔ اب تو ٹھیک سے یاد بھی نہیں آ رہا تھا کہ زیادہ کون بولتا تھا، وہ یا گیتی۔ بس یوں ہی بات سے بات نکلتی چلی جاتی۔ وہ پھر اس ممنوعہ علاقے میں جا نکلا۔ تم خود کو کچھ بھی سمجھو خیام جی، ہمارے لیے تو بہت خاص ہو، صرف میرے لیے نہیں، سب کے لیے۔ ابا اور اماں کو تو بہت امید ہے تم سے۔ ٹیوب لائٹ کی روشنی میں اس کا گورا رنگ چمک رہا تھا، اور آنکھوں میں خوب گہرا کر کے ڈالا ہوا کاجل، اور پلکوں کا ایک ادا کے ساتھ گرانا اور اٹھانا، یہ حلیہ، یہ انداز، اسے گھن آتی تھی۔ بابو بھائی کی بیوی آج جان بوجھ کر تھوڑی دیر سے آئی تھی۔ رانی کو اس نے گھر میں گھستے ہی برآمدے میں بیٹھا دیکھ لیا تھا، اور اس کی شکل دیکھتے ہوئے جس طرح دھواں دھار شروع ہوئی تھی، ماں کا تو سچ میں دل ہی بیٹھنے لگا۔ کیوں ہلکان ہو رہی ہے، میں ہوں نا، ہو جائے گا سب ٹھیک۔ بیٹی کو گلے لگائے اسے دیر تک تسلی دیے گئی۔ غلطی میری ہے، اتنے دن سے میں خود بھی گھر پہ رکی رہتی تھی تو وہ بھی دیر تک بیٹھا رہتا تھا، آج میں تھوڑی دیر کے لیے پڑوس میں جا بیٹھی تو کیا کہہ رہی ہوں اماں؟ اپنا رونا دھونا بھول کر رانی ہکا بکا ہو کر ماں کی شکل دیکھنے لگی۔ دفعہ اس نے بیٹی کی آنکھوں میں اتری بدگمانی کو فوراً ہی سمجھا۔ یہی کم عقلیاں جو تیری بات بننے نہیں دیتی، یہاں تیرے بھلے کی فکر میں مری جا رہی ہوں میں، اور تو ہے کہ کھسیاہٹ کے مارے اس نے بات بھی ادھوری چھوڑی۔ خالی خلی فکر سے کیا ہو رہا ہے اماں، میں صاف کہہ دیتی ہوں، شادی تو خیام سے ہی کروانا میری، ابا سے کو صاف بات کرے، اسے زور دے اتنے احسان ہے، اس پر کیسے بات ٹالے گا؟ رانی کو بات نہ بھرنے کا غم اب کچھ زیادہ ہی ستانے لگا تھا۔ انسان تھی کتنا برداشت کرتی اپنا نظر انداز ہونا، اور آج تو حد ہی ہو گئی۔ چاہتے چاہتے خیام نے جو چند نصیحتیں اسے ماں باپ کی عزت کا خیال کرنے کی تھی وہ اور بھی توہین آمیز تھیں۔ ہاں اب تو میں بھی سوچتی ہوں کہ جلدی کچھ بات باقاعدہ ہو جائے، ہوٹل پہ بیٹھتا ہے 10 لوگوں کو نظر آتا ہوگا، اتنا اچھا لڑکا ہے کسی کو بھی پسند آ سکتا ہے، آج کل تو اچھے لڑکوں کا قحط ہی پڑا ہے۔ بابو شوکت کی بیوی کو خود بھی وہمہ ستانے لگا۔ آج ہی بات کرو اماں ابا سے، ہوٹل پہ تو لڑکیاں بھی آتی ہوں گی، کوئی اور پسند کر لی تو میں تو جان دے دوں گی اپنی، ابھی بتا رہی ہوں۔ ڈراموں اور فلموں سے مستعار لی ہوئی سستی جذباتیت سے بھرپور لہجے میں اس نے اعلان کیا تو ماں نے بڑی تشویش بھری نگاہوں سے اسے دیکھا۔ نہ میری بیٹی کوئی الٹا سیدھا قدم نہ اٹھا لیجیو، تیرے ابا کی بات نہیں ٹالے گا خیام، اور ایسی لڑکی سے ملے گی بھی کہاں، خوش نصیب ہے وہ بھی۔ پیار سے اس نے بیٹی کے گال کو چھوا۔ محلے والیاں تو ابھی سے پوچھنے لگی ہیں کہ ایسا ہیرا لڑکا کہاں سے ملا ہے تمہیں؟ رانی نے غرور سے سر کو جھٹکا۔
اب نظر ہی نہ لگا دیں کہیں۔ جو ہے کہ سسرال والے آنے جانے کے کچھ زیادہ ہی شوقین نکلے تھے۔ تقریباً روزانہ ہی کوئی نہ کوئی چلا تھا۔ امی، بہن، بھابھی، تائی، چچی اور جو کہ رشتہ دار دوسرے شہر سے آتا ہے تو اسے شہر کی تفریح گاہ کی مانند اجاز کی ہونے والی سسرال کی سیر کرانا بھی ضروری ٹھہرتا۔ جو فیملی پہلے چھوٹی سی کی خشکی نے اصطلاح بھی پوری اتری تھی، اب ایک بڑے سارے خاندان کا حصہ دکھائی دینے لگی۔ بے تکلفی کا یہ عالم کہ بنا اطلاع بھی آمد ہو جاتی۔ ایسی فرصت تھی، سوچا آپ کے گھر چکر لگا لیں۔ پتہ نہیں کیا بات ہے، کل سے بار بار جویا کا خیال آ رہا ہے، سوچا جا کر دیکھ ہی آئیں کہیں بیمار ویمار نہ ہو۔ یا رات آپ کو خواب میں دیکھ لیا، پریشان سی لگ رہی تھی، پہلے تو فون کرنے لگے پھر دل نہیں مانا، اس لیے خود ہی چلی آئی۔ بنا بتائے آنے پر تمہید کے طور پر ایسی ہی باتیں کی جاتی۔ شاکرہ بیگم اور آپا گل کو بھی محبت کا یہ اظہار اچھا لگتا۔ زویا اور جویا کا اعتراض رد کر دیا جاتا۔ لوگ کنجوس ہیں پر ہے محبت والے، کوئی تکلف اور بناوٹ نہیں، اپنا سمجھتے ہیں تبھی تو اس طرح آتے رہتے ہیں۔ اس نئے بننے والے رشتے کے سرشاری برا ماننے کی اجازت ہی نہیں دیتی تھی، پر اب جس تیزی سے بہت کچھ بدلا تھا، جذبات اور احساسات بھی اسی کے زیر اثر آتے جا رہے تھے۔ عجیب بے حس لوگ ہیں، جب دیکھو منہ اٹھائے چلے آ رہے ہیں اور آتے بھی ٹھیک کھانے کے وقت ہیں۔ اچھا کیا تم لوگوں نے اس وقت چائے پلا کر رخصت کیا۔ ابھی چند منٹ پہلے یہاں سے وفد رخصت ہوا تھا اور آج پہلی بار دوپہر کے 2:30 بجے انہیں بنا کھانا کھلائے رخصت کیا گیا تھا۔ آپا گل کا ملال پھر بھی باقی تھا۔ خالی چائے کہاں امی، سموسے، گلاب جامن، نمکو تو پھر بھی ہم نے رکھ ہی دی ان کے سامنے، پورے 250 روپے خرچ ہوئے۔ گن کر منگوائے گئے 8 سموسے، آدھ کلو گلاب جامن، تھوڑی نمکو اور آدھ کلو دودھ کے پیسے انہوں نے ہی تو دیے تھے، سب جتانا بھی ضروری تھا۔ ہاں وہ میں تمہیں دے دوں گی، یہ لو۔ شاکرہ چچی نے فوراً دل جوئی کی خاطر گاؤ تکیے کے نیچے دبے بٹوے پر ہاتھ مارا تو دل جیسے دھک سے رہ گیا۔ 100 کے محض چاند نوٹ اور کچھ کھلے پیسے، کسی بڑے نوٹ کا نشان تک نہیں۔ ایسی مفلسین کے بٹوے نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اندر کی زپ میں سنبھال کر رکھے ہزار کے چند نوٹ تو ضرور ہی موجود ہوا کرتے، اور سامنے 500 اور 100 کے نوٹوں کی شکلوں میں ہمہ وقت رہنے والے 5-7 ہزار الگ۔ پھر ایمرجنسی یا بڑے خرچے کے لیے اظہار صاحب کے کمرے کے سیف میں ایک بھاری اماؤنٹ کا یقین بے فکری اور شاہ خرچی کا طویل ترین دور دیکھا تھا انہوں نے، پر اب یہ دیکھنا بھی مقدر ٹھہرا۔ کوئی بات نہیں، رہنے دیں۔ ماں کے چہرے کا پھیکا پڑتا رنگ دیکھ کر آپا گل کو بھی دل کڑا کر کے سخاوت دکھانی پڑی۔ شاکرہ بیگم نے مشکوک نگاہوں سے بیٹی کی طرف دیکھا۔ بہت ہی سر چڑھا لیا ان لوگوں کو، اور پھر ڈھیٹ ایسے ہیں کہ یوں ہی خالی ہاتھ ہلاتے چلے آتے ہیں۔ کتنی بار آ کر کھا چکے ہیں مگر کوئی شرم نہیں، رسمن بھی نہیں کہتے کہ تم لوگ بھی آؤ۔ آج آپا گل کو ان لوگوں پر روز سے زیادہ غصہ آ رہا تھا۔ اپنے خرچ ہو جانے والے پیسوں کا ہی دکھ بہت تھا۔ آج کل وہ خود بھی قدرے کم ہی آ رہی تھی، گھر میں پہلی والی بات ہی نہیں رہی تھی جب روزانہ شاپنگ کے پروگرام بنتے اور بنا سوچے سمجھے خریداری کی جاتی۔ جو اچھا لگا لے لیا، جتنا گھر میں پکتا اسے 2 گنا باہر سے بھی آتا۔ کیسی خیر و برکت تھی گھر میں۔ انہوں نے ایک ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے والدہ کی طرف دیکھا۔ اور اوپر سے یہ روزانہ کا خرچہ، کبھی کبھی تو اپنا فیصلہ بھی غلط ہی لگنے لگتا ہے۔ کوئی اور اچھا خاندان مل جاتا جویا کے لیے شاید، یہ بھی مل گئے تو غنیمت سمجھیے، ورنہ اب تو حالات جس طرف جا رہے ہیں جویا کا کوئی ڈھنگ کا رشتہ ملنا مشکل تھا۔ آج کل ہر ایک کی نظر اپنے فائدے پہ رہتی ہے، کہاں سے کتنا ملنے کی امید ہے، سب سے پہلے یہی اندازہ لگاتے ہیں لوگ۔ آپا گل نے مہارت سے حالات کی مایوس کن صورتحال کھینچی، حاسدوں کی نظر کھا گئی۔ شاکرہ بیگم نے ٹھنڈی سانس لی۔ دن بدن کا یہ خیال اور بھی پختہ ہوتا جا رہا تھا۔ آپا گل کے ساتھ کسی عامل کے پاس بھی ہو آئی تھی اور ہاتھ تنگ ہونے کے باوجود اچھی خاصی رقم ٹھکانے لگی تھی۔ دیکھیں اب کب تک حسر ہوتا ہے، امید تو بہت دلائی آپ نے، تعویذ تو اچھی طرح دبا دیے تھے نا کیاری میں، کہیں یہ نہ ہو کہ 2-4 دن میں پانی ڈالنے کے ساتھ مٹی ہٹ جائے۔ آپا گل کوئی کسر چھوڑنا نہیں چاہتی تھیں۔ سیاہ مرغی کا جوڑا، سفید عمدہ کپڑے کا تھان انہیں خود خرید کر عامل صاحب کے سپرد کیا تھا، اور وہ چیزیں جو ان کی رسائی سے باہر تھی یا پھر تصور سے ہی کراہیت آتی تھی، ان کے لیے 20 اور 1000 روپے علیحدہ سے دیے تھے۔ سب بھی کچھ کیا، اب خدا کرے بات بن جائے، ورنہ یہ 20,000 تو یوں ہی پانی میں بہہ جائیں گے۔ ان لوگوں کے فراڈ کی داستانیں بھی بہت سن چکی ہیں۔ نا امیدی کسی حال میں بھی پیچھا چھوڑنے کو تیار نہیں تھی۔ زویا کے کالج سے آنے کا وقت ہو رہا تھا۔ اس نے آ کر آج پھر جویا کے سسرال والوں کی آمد کا سنا تو حسب توقع برے منہ بنایا۔
آپ کی تو ان لوگوں سے بے تکلفی ہے یا پھر